الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ نکاح کے متعلق احکامات سیکھیں گے، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور عموماً یہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا، لیکن چونکہ آج کے دور میں اس کی بہت اہمیت ہے، اسی وجہ سے ہم آج انشاءاللہ العزیز اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ابتداً دیکھا جائے اسلام میں جو کچھ ابھی ہم کرتے ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تین طرح کی تقسیمات ہوتی ہیں اس کی۔ وہ جو کام کر رہا ہے یا تو وہ کام اس کے عقائد میں سے ہوگا، عقیدہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے، عقیدے کے مسائل ہیں، جیسا کہ جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اسی طرح انبیاء کرام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ان سب چیزوں کو جو ہم کلام کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے عقائد کا معاملہ، عقائد سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے عبادات۔ دوسری چیز عبادات ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں یہ عبادات میں شامل ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے معاملات، جیسا کہ نکاح، طلاق، اسی طرح حرمت مسارت، معاملات میں سے ہیں۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے نکاح کا، وہ نہ تو عبادت سے ہے نہ عبادات میں سے ہے، بلکہ وہ معاملات میں سے ہے۔ معاملات میں سے ایک قسم، اس کی مختلف اقسام میں سے معاملات کی ایک قسم ہے نکاح، اس پر ہم کلام کرنے جا رہے ہیں، اس کی ایک قسم پر۔ اس تقسیم میں سے ایک قسم نکاح ہے، اس پر ہم کلام کریں گے آج۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کہتے کسے ہیں۔ تو نکاح کی جو تعریف ہے سمپل سی سادہ سی آپ کو سمجھانے کے لیے وہ کر دو کہ نکاح ایک ایسا عقد ہوتا ہے، عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، دس از این ایگریمنٹ، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک عقد ہے نکاح۔ ایسا اس عقد میں ہوتا کیا ہے کہ ایسا عقد ہے کہ جس کے اندر مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کے لیے قربت وغیرہ کے معاملات میں حلال ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نکاح سے پہلے غیر محرم مرد و عورت تھے، اب وہ اکٹھے سفر شرعی نہیں کر سکتے تھے، لیکن نکاح نے ان دونوں کے لیے سفر کو بھی حلال قرار دے دیا، ان دونوں کے لیے سفر جائز ہو گیا اکٹھا کرنا۔ اسی طرح قربت وغیرہ کے معاملات اور دیگر کئی معاملات جو ان دونوں کے لیے جائز نہیں تھے پہلے نا محرم ہونے کی وجہ سے، اب نکاح نے ان کو ایک دوسرے کا ایسا محرم بنایا کہ وہ ان کے لیے جائز ہو گئے۔ آج جو ہم کلام کریں گے وہ معاملات میں سے نکاح پر ہوگا۔ اب ہمیں عموماً ہم سنتے ہیں کہ نکاح یہ سنت ہے، نکاح سنت ہے۔ نکاح مطلقاً سنت ہے، مطلقاً جب بولیں گے نا نکاح کیا ہے تو ہم کہیں گے نکاح سنت ہے، لیکن جب کسی فرد واحد کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ جو شخص ہے اس کے لیے نکاح سنت ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے نکاح واجب ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے نکاح فرض ہے کہ نہیں ہے، جب اس چیز پر ہم کلام کریں گے تو اب ہم لوگ شرائط کو دیکھیں گے، کیا اس شخص کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں جو سنت نکاح والے میں پائی جاتی ہیں، یا اس کے لیے نکاح کا حکم اور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نکاح کی مختلف اقسام ہیں، وہ ہے 5۔ کبھی نکاح سنت ہوتا ہے اور سنت مؤکدہ، کبھی جو ہے وہ نکاح واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی نکاح مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، اور نمبر 5 کبھی نکاح جو ہے وہ حرام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں، مختلف شرائط کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے یہ 5 حکم لاگو آتے ہیں نکاح پر۔ یا تو نکاح سنت مؤکدہ ہوگا، یا واجب ہوگا، یا فرض ہوگا، یا مکروہ تحریمی ہوگا، یا حرام ہوگا۔
ان باتوں میں سے کوئی ایک حکم نکاح پر آئے گا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نکاح سنت موقدہ ہے اس شخص کے لیے، یا اس شخص کے لیے نکاح واجب ہے، یا اس شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، یا اس شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ ہم جو ہے چند شرائط کو لکھیں گے. یہ شرائط آپ کوشش کیجیے گا کہ خود سے بھی ان کی پریکٹس کیجیے گا. ایک میپ کے ذریعے، نقشے کے ذریعے آپ کو سمجھانے والا ہوں. اس میں بہت آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب وہ 4 شرائط ہیں جن کے اندر کمی بیشی کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ نکاح فرد واحد پر، شخص معین پر نکاح کا کیا حکم لاگو آئے گا. نمبر 1 وہ جو ہے وہ ہے اعتدال کی حالت ہو. پہلی شرط ہے اعتدال ہو. اعتدال سے کیا مراد ہے؟ اس شخص پر شہوت کا غلبہ نہ ہو، شہوت غالب نہ ہو اس پر، نارملی کنڈیشن ہے اس کی. نمبر 2 انین یعنی نامرد نہ ہو وہ شخص. نمبر 3 حق مہر پر قادر ہو. اینڈ نمبر 4 نان و نفقے پر بھی قادر ہو. اب دیکھیں اعتدال کی حالت ہے یعنی اس پر شہوت کا غلبہ نہیں ہے. انین یعنی نامرد بھی نہیں ہے، صحت مند ہے. حق مہر پر بھی قدرت رکھتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ حق مہر دے لے گا. نان و نفقے پر بھی قادر ہے، اتنا کماتا ہے کہ نان و نفقہ دے لے گا. تو ہم کریں گے چاروں کو ٹک کہ چاروں پائی جا رہی ہیں، چاروں درست ہیں. اب ہم کہیں گے یہ جب چاروں صورتوں میں ٹک آ جائے تو اس صورت میں نکاح سنت موقدہ ہے. انسان جو فرد واحد ہے اس کے لیے سنت موقدہ ہے. اس کیفیت میں نارمل ہے سب کچھ، کمانے پر بھی کماتا بھی ہے، نان نفقہ بھی پورا کر دے گا، حق مہر بھی دے لے گا، ان نیند بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، اعتدال کی حالت بھی ہے، شہوت کا غلبہ نہیں ہے اس میں. اب چاروں کو ہم نے ٹک کر دیا. حکم کیا ہے؟ نکاح سنت موقدہ ہے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ وہ بھی پہلے کے اندر ہی تبدیلی کرنے سے بن جائے اعتدال والی صورت میں. ہم نے کہا تھا اعتدال کی حالت ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اعتدال کی حالت نہیں ہے، اس شخص پر شہوت کا غلبہ ہے. تو کس حد تک ہے؟ سوال یہ آئے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا جواب ہم دیتے ہیں، شہوت کا جو اس پر غلبہ ہے وہ اسے گناہ کا خوف ہے. گناہ کا خوف ہے، یقین نہیں ہے، گناہ کا خوف ہے اس کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام کاری میں پڑ جاؤں. فقط خوف ہے اس کو. یقین ہوا تو پھر حکم بدل جائے گا. خوف کی صورت میں باقی سب ایسے ٹک ہے، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، ان کو نہیں ہم چھیڑیں گے. نہ مرد بھی نہیں ہے، حق مہر پر بھی قادر ہے، نان و نفقے پر بھی قادر ہے، اتنا کماتا ہے، لیکن اعتدال کی کیفیت نہیں ہے اس کی، شہوت کا غلبہ ہے اس پر، بچتا رہتا ہے، بچت کرتا رہتا ہے. ہم کہیں گے اب اس شخص کے لیے نکاح کرنا فی الفور واجب ہے. نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. فی الفور نکاح واجب ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی وہ گناہ میں پڑ جائے. جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان نیند بھی نہیں ہے، حق دے سکتا ہے عورت کا، حق مہر پر بھی قادر ہے، عورت کو حق مہر دے دے گا نکاح کے وقت، نان و نفقے پر بھی قادر ہے، عورت کا خرچہ جو کچھ شوہر نے لازم کیا وہ اٹھا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے نکاح اس کے لیے واجب ہے. تیسری صورت کیا بنے گی؟ اسی میں تبدیلی کر کے بنے گی، وہ پہلے والے میں ہی. باقی تینوں ویسے کے ویسے رہیں گے، پہلے والے میں تبدیلی ہوگی، وہ یہاں پر ہوگی. ہم نے کہا اعتدال کی حالت نہیں ہے. کس حد تک نہیں ہے؟ اسے گناہ کا یقین ہے، گناہ کا یقین ہے اس شخص کو. اچھا، اب اسے کنفرم ہے کہ وہ شخص حرام کاری میں پڑ جائے گا، یقین ہے، باقی سب ٹھیک ہے ویسے کی ویسے ہی. تو ہم کہیں گے اب اس کے لیے نکاح کرنا فی الفور فرض ہے. نہیں کرے گا تو اب حرام کا مرتکب ہو جائے گا. اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں زنا میں پڑ جاؤں گا، اسے یقین ہے کہ میں حرام ویڈیو دیکھنے لگ جاؤں گا، گندگی دیکھنے لگ جاؤں گا. اب یہاں پر لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کماتے بھی اچھا ہیں، ویل سیٹل ہے، لیکن وہ لوگ نکاح نہیں کر رہے، اعتدال کی حالت سے نکلے ہوئے ہیں، گندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں پیرنٹس سے بھی کلام کر رہا ہوں اور ان نوجوانوں سے بھی کلام کر رہا ہوں. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، اور اگر وہ واقعتاً ہی
اس لائق ہو گئے ہیں تو فی الفور ان کا نکاح کر دیا جائے. بچی ہے اگر وہ جیسی بالغہ ہو گئی ہے آپ ان کا نکاح کر دیں. لڑکا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے, کام کاج کر رہا ہے, کماتا بھی ہے, سب کچھ وہ کر سکتا ہے, اور اس کے باوجود آپ اس کا نکاح نہیں کر رہے. اب وہ آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ وہ حرام کاری کر رہا ہے, یا وہ لڑکا خود سوچے, وہ نوجوان خود سوچے کہ ہم اگر ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نکاح کر سکتے ہیں, یہ سب شرائط ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ فی الفور نکاح کریں. آج کا دور بہت خطرناک ہے, یہ سوشل میڈیا کی وار چل رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ورلڈ وار دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی, یہ ایٹم بم چلیں گے. یہ اصل میں اس موقع پر ابھی ورلڈ وار جاری ہے. ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں, ان چیزوں کو سوچنے میں بہت پیچھے ہیں. آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں. 3 قسموں پر ہم نے کلام کر لیا ہے, باقی 2 اقسام پر کل تفصیل سے انشاءاللہ کلام کریں گے, اور دیگر مزید چیزیں بھی سیکھیں گے. آگے نکاح کے مزید احکامات سماعت کریں گے. اب تک کے لیے جتنا سیکھا اللہ پاک سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.